بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ پاک نے کل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ آسمان، یہ زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان چاند، سورج، ستارے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پہاڑ، زمین، یہ حادثاتی طور پر اچانک سے وجود میں نہیں آ گئے کہ کوئی چیز پھٹی، زمین نکلی اور پھر اس پر کائنات بس گئی. حادثاتی طور پر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ان کو آہستہ 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 قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے 6 دن میں، لیکن وہ 6 دن کون سے تھے؟ اگر آخرت کے مراد ہیں تو آخرت کے 6 دن دنیا کے 6000 سال کے برابر ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا حادثاتی طور پر اچانک سے وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کائنات کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی تربیت. دیکھیے، ایک چیز اگر میں ایک مشین بناؤں اور آپ کو دے دوں تو ہو سکتا ہے آپ اس کو استعمال کرنے میں خراب کر دیں، لیکن اگر میں بنا کر مشین کو کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھوں تو وہ مشین بنانے والے کی نگرانی میں اگر استعمال کی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، پانی کا نظام، آگ کا نظام، زمین کا نظام، زمین کے اندر کا نظام، روزی کا نظام، یہ تمام کا تمام بنایا. اور ایسا نہیں کہ کمانڈ انسانوں کو دے دی کہ تم نے آج اگر سورج ادھر سے نکالا ہے تو کل کو ادھر سے نکال دو. نہیں، اللہ نے ہر چیز کو بنانے کے بعد کمانڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا. ایسا نہیں کہ سورج بنایا، چاند بنایا اور کمانڈ دے دی عرب کو کہ تمہارا جب دل چاہے سورج نکالو، جب دل چاہے چاند کو چھپا دو. نہیں، اللہ نے کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھی، اور قوت، غلبہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ایک چیز اور کہ وہ اپنی مخلوق پر انتہائی رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، شفیق بھی ہے، کہ اللہ سے اگر کوئی ذاتی دشمنی بھی رکھے تو اللہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. نہ تو اس کا کھانا بند کریں گے، نہ سورج کی روشنی بند کریں گے، نہ سانس کا لیول گھٹائیں گے
نہ پانی کے سلسلے میں اس کو پریشانی ہوگی۔ اللہ اپنی مخلوق پر شفیق بھی واقع ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ سورج کو جتنا بڑا بنانا تھا اللہ نے سورج کو اتنا بڑا بنایا، چاند سے سورج کی دوری جتنی تھی یا ہونی چاہیے اللہ نے اتنا رکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آسمان اور سورج اور دنیا کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اگر یہ انتظام یا بنانے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دی جاتی تو زمین کو اتنا قریب کر دیتا کہ وہ سورج زمین کو جلا کر راکھ کر دیتا، یا اگر زمین کو سورج سے اور دور کر دیا جائے تو دنیا کے اندر پانی برف بن جائے۔ اللہ کا حسن انتظام دیکھیں کہ اللہ نے پانی کو دنیا کے اندر کہیں کہیں برف کی شکل میں جمایا بھی، اور ساری دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ سورج سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچتا ہے، نقصان اپنی بد احتیاطی کی بنیاد پر پہنچے گا، لیکن اللہ نے سورج کا نظام ایسا بنایا، چاند کا نظام ایسا بنایا، اور حسن ترتیب، حسن انتظام ایسا رکھا کہ عقل عش عش کرتی ہے، اور صرف زبان سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ خالق کی، ایک مالک کی اور ایک شفیق رب کی اور ایک مہربان رب کی کاریگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ وہ ہے جس نے جو چیز بنائی، ہم احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی مخلوق کا کہ یہ بنایا، سب کچھ تو اللہ نے بنایا، اور پھر فرمایا خوب بنایا، جو بنایا اس کے اندر کمال کر کے دکھایا، ایسا کمال کر کے دکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے، کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے آکسیجن کا انتظام کر سکے؟ لیکن رب کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ دے بھی رہا ہے، مفت دے رہا ہے، کسی طرح کی کوئی قیمت نہیں چاہتا۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو بنایا خوب بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غور کرو، اللہ نے حضرت آدم کو، انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے شروع کی۔ لکھا ہے کچھ دن حضرت آدم علیہ السلام کے انتظام کے لیے یا ان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے پہلے مٹی کو جمع کیا، پھر کچھ دن مٹی ایسے ہی پڑی رہی، پھر پانی کو اس کے اندر چھوڑا گیا، پھر 40 دن کے اندر صورت بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد 20 دن تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ مٹی سے منتقل ہو کر آدمیت، جسمیت کی طرف آ گئے۔ یہ 3 ماہ میں ہوا، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی اللہ نے آہستہ آہستہ تدریجاً فرمایا اور ان کے اندر روح کو پھونکا، اور اس کے بعد جنت میں اٹھا لیے گئے، اور پھر ایک لمبے زمانے تک رہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو ان سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب مدارج النبوہ میں کہ اللہ نے حضرت آدم کی شادی حضرت حوا سے کرائی۔ ملائکہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آپ مہر ادا کریں۔ آپ نے پوچھا مہر کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روایت کے اعتبار سے 3 مرتبہ اور ایک روایت کے اعتبار سے 20 مرتبہ درود پڑھ دیں تو آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ دیکھو مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد
انسانی سلسلے کو اللہ نے ایک ایسے پانی کے ذریعے سے وجود بخشا جو پانی جاری بھی ہے، اور گویا کہ وہ انسانی جسم کا یا انسانی طاقت کا نچوڑ یا کہہ دیا جائے عطر ہوتا ہے، جو انسان کا وجود جس پر قائم ہوتا ہے، لیکن اس قدر گندا، اس قدر بدبودار کہ اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو دھونا پڑتا ہے، اور پھر اس نطفے کو اللہ نے، اس انسانی جان کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا، اور پھر وہاں سارے اعضاء اور جوارح بنتے ہیں، گوشت بنتا ہے، سر بنتا ہے، آنکھ بنتی ہے، بال بنتے ہیں، ہڈی بنتی ہے، پٹھے بنتے ہیں، گویا کہ پورا وجود اللہ ایک پیٹ کے اندر بنا دیتے ہیں، اور اگر وہاں خدا نخواستہ کسی میں کمی رہ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر اس کمی کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وجود بخشتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد انسان باہر آتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، عقل اللہ اس کے اندر رکھتے ہیں کہ اللہ نے دل بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، آنکھ بنایا، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر عقل رکھی ہے، کان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عقل رکھی ہے۔ گویا کہ ان تمام قوتوں کو ایک عقل کے تابع کر دیا کہ ہاتھ عقل کے اعتبار سے کام کریں گے، دماغ یا دل یہ عقل کے اعتبار سے کام کرے گا، ہاتھ، پیر، زبان، کان، ناک، یہ اس کو اللہ نے تابع کر دیا عقل کے۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا اور بڑی کاریگری سے بنایا، اتنا عمدہ بنایا، اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ نے اس کو بے وقوف نہیں رکھ دیا۔ ہاتھ پیر ہوں، آنکھیں ہوں، کان ہوں، لیکن اگر عقل نہ ہو تو وہ تمام کا تمام ایک جانور نما انسان لگتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس انسان کے اندر ایک کائنات کو سما دیا، اور اس کے بعد ایسا شاندار اور باوقار انسان کہ اس کا مرتبہ اگر وہ عبادت کرے تو کہیں فرشتوں کے برابر ہو جاتا ہے، کہیں وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے پھر اس کے بعد آپ انسان کے اندر دیکھیں، آنکھیں جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، منہ کو جس انداز میں بنانا تھا اس انداز میں بنایا، کان کو جس طرح بنانا تھا اس طرح بنایا، بال کو مرد کے لیے الگ خوبصورتی، عورت کے لیے الگ خوبصورتی، عورت کے بدن کے اندر جو جو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں اللہ نے اس کو اس کے لیے خوبصورت بنایا، مردوں کے لیے جو چیز وقار ہوتا ہے یا چہرے کا بارعب ہونا، اللہ نے انسان کے اندر ان تمام خوبیوں کو جمع کیا۔ یہاں آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کائنات کو بنایا اور حسن انتظام سے بنایا، بہترین کاریگری سے بنایا، اور پھر اے انسان تو خود اپنے وجود میں غور کر، اور سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم کی پیدائش میں غور کرو تو خدا کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی، خدا کا خالق ہونا بھی سمجھ میں آئے گا، مالک ہونا بھی اور مہربان ہونا بھی اللہ کا سمجھ میں آئے گا۔ ان تمام مہربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا نہ بنے بلکہ شکر گزار بنے، اور شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، انسان خدا کو اپنا خالق، اپنا مالک مان کر اس کی عبادت کرے، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ اگر آزاد سمجھا جائے گا تو یہ مالک کی اور خالق کی اور شفیق اور مہربان رب کی ناشکری میں شمار کیا جائے گا۔ اسی کو یہاں اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے جن کی تلاوت آج ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ،
كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. اللہ وہ ہے جس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب سے خوب بنایا، بہترین سے بہترین بنایا. جو بھی کچھ بنایا کمی نہیں رکھی. ہم بناتے ہیں تو کمی رکھتے ہیں. اللہ نے جو بنایا جتنا بہتر ہو سکتا تھا اسے اتنا بہتر بنایا. اور اللہ نے انسان کی پیدائش کی ابتدا شروعات میں گارے سے کی. گارا کہتے ہیں ایسی مٹی جس کے اندر پانی ملا دیا گیا ہو، یعنی حضرت آدم کی ابتدا، انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. پھر آدم کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، جس کو ہم اور آپ منی کا قطرہ کہتے ہیں. نچوڑا ہوا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ منی کا قطرہ جو پیدا ہوتا ہے یا نکلتا ہے تو انسان کے ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منی کے اندر آنکھ کا بھی کچھ نہ کچھ طاقت شامل ہے، ریڑھ کی بھی، ہڈیوں کی بھی طاقت شامل ہے. گویا کہ انسان کے جسم کا خلاصہ اور نچوڑ ایک منی کے قطرے کے اندر ہوتا ہے. ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے تو ہی بچہ وجود میں آتا ہے. اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے آدم کی نسل کو ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی. یہ بھی خدا کی قدرت ہے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر اس حقیر پانی کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی. اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے. کیوں پیدا کیا انسان کے اندر یہ خوبی کی چیزیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ شکر کرو. لیکن تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے. گویا کہ اپنے احسانات یاد دلا کر اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے. سبحان اللہ و بحمدہ.